السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ آج میں جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے لگی ہوں وہ انہی 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی کہ اللہ اسلام کو اس کے ذریعے قوت و عزت عطا کر۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ ان کے ذریعے اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود سونے کے لیے زمین پر فرش اور سر کے نیچے تکیے کی جگہ پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے معترف ہوئے۔ ایک عیسائی رائٹر اپنی بک میں 100 پاورفل پرسنالٹیز کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام لکھنا نہیں بھولا۔ یقیناً آپ میری مراد جان چکے ہوں گے، میں مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہی ہوں۔ ویورز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 13 سال بعد مکہ میں فاروق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی اور لقب فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم مکی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور چھپ کر تلاوت سننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ الحاقہ کی آخری آیات بآواز بلند پڑھ رہے تھے۔ دل میں تاثیر پیدا ہونے لگی تو سوچا یہ ضرور کسی شاعر کا کلام ہے جو میرے دل میں اثر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تھوڑے ہی ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا یقیناً یہ کوئی نجومی ہوگا جس نے میرے دل کی بات بھانپ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی نجومی کا کلام نہیں لیکن تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ویورز، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ساری کتب میں پڑھا ہوگا، لیکن آج سن کر دیکھیے، یقیناً آپ کو ایک فرحت کا احساس ہوگا۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آتا ہے کہ سورہ حاقہ کی یہ آیات اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ فاروق کے دل میں پیدا کر چکی تھی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اچانک دل نے جوش پکڑا کہ کیوں نہ جس بندے نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے، اسلام کی طرف مائل کر رہا ہے، آج میں اسی کو ہی ختم کر دوں۔ تو ننگی تلوار لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔
صحابی رسول نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے ان کو تو سنبھالو۔ فاروق رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے پلٹے اور بہن کے گھر کی طرف مڑے، دروازے پہ دستک دی، کیا سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غصہ آیا، جاتے ہی ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ لیکن بہن کے الفاظ نے اس عمر فاروق کو ٹھنڈا کر دیا۔ بہن نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لو، ہمارے دلوں میں اسلام راسخ ہو چکا ہے، اب ہم واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ عمر فاروق کو ان الفاظ نے ہلا کر رکھ دیا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا اچھا تو مجھے بھی وہ آیات سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر اندر ایک صحابی خباب بن ارت تھے جو باہر نکلے اور کہا مبارک ہو عمر مبارک، میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ اسلام کو دو عمر میں سے ایک عمر، ایک ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور ایک عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر۔ تو عمر مبارک ہو، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات ان سے سنی، بے تاب ہو گئے، فرمایا مجھے بھی لے چلو، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت میں مصروف تھے، چنانچہ وہاں گئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی صحابی نے جھانک کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی عمر آیا ہے، ننگی تلوار کمر پہ ہے، ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ اس وقت اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، فرمایا کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو مرحبا، لیکن اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ کو چادر سے پکڑ کر کھینچا اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا اور تمام صحابہ کی آواز سے مکہ گونج اٹھا اللہ اکبر، اور عمر مسلمان ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اللہ کے نبی آپ کیوں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں؟ آج عمر مسلمان ہوا ہے، نکلیے آج ہم سب مل کر با جماعت حرم میں نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کس کی جرت ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے ہٹا سکے۔ ویورز، یہ ہمارے خلیفہ، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے حکمران تھے جن پر ہمیں ناز ہے، جو ہمارے لیے مثال ہیں، لیکن یہاں آج ہم ان کی سادگی اور اپنے اسراف کا موازنہ کرتے جائیں کہ ہمارا ان کے مقابلے میں کیا حال ہے۔ ہم تو اسٹیٹس کانشیس بن کے رہ گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔